اس پیالے سے دریا کا ہنس پڑا ہارون ٹھٹھا مار کے، کہنے لگا سچے ہی لوگ تینو جھلا دین، سچے ہی لوگ پاگل دین۔ کیویں؟ اوے اس کہ بیلول اپنا پیالہ دیکھ اور دریا کی لہریں دیکھ، تو لگا رہے، تیرے بیٹے لگے رہے، پڑپوتے لگے رہے، تیری 7 نسلیں بھی اس پیالے کے ساتھ لگی رہیں، تو دریا کا پانی اس پیالے سے ختم ہو سکتا؟ اس پیالے میں دریا کا پانی آ سکتا؟ یہ کہنے کی دیر تھی۔ علی کا محب جلال میں آیا، فرمایا ہارون میں نے بھی تو یہی سمجھانا تھا، تو مجھے کہہ رہا ہے اپنا پیالہ دیکھ، دریا کی لہریں دیکھ، اس پیالے میں دریا نہیں آ سکتا۔ میں نے بھی تجھے یہی سمجھانا تھا، جس طرح چھوٹے پیالے میں دریا نہیں آ سکتا، تیری سری میں مشکل کشا کیسے؟ سبحان اللہ۔ اس پیالے میں دریا نہیں آ سکتا تو تیری سری میں مشکل کشا بھی نہیں آ سکتا۔ قبلہ جو جملہ میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا جملہ ہے۔ علی وہ ہے جو تیری گنتی میں نہ آئے، علی وہ ہے جو تیرے حساب میں نہ آئے، تیرے شمار میں نہ آئے، تیرا دماغ نیچا رہے۔ علی ہر حوالے سے اونچا رہے، علی ہر حوالے سے اونچا رہے۔ یہ کون ہے علی؟ بول کے کہہ لو یہ کون ہے؟ آخری بندے تک بولو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اب اگلا جملہ ساتھ ملا اور دیکھ ہمارا عقیدہ کتنا ستھرا ہے۔ یہ جو اتنا اونچا ہے یہ ہے علی، یہ منبر کوفہ پہ بیٹھا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ علی بے مثل انداز میں محیر العقول باتیں بتا رہا ہے، فرشوں کی بھی، عرشوں کی بھی، تن کی بھی، لوگوں کے من کی، داڑیوں کے فتوے بھی دے رہا ہے، بچوں کے معاملات بھی بتا رہا ہے، زمینی باتیں بھی بتا رہا ہے، آسمانی باتیں بھی بتا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال گیا، اب علی سے پوچھیں تو صحیح، علی اتنی شان، اتنی عزت، اتنی بلندی کیسے ملی؟ کائنات صدقے جائے علی کے فیصلے پر۔ بلا شبہ علی کی شان میں نبی نے کہا تھا کہ علی مجھ سے اسی طرح کا تعلق رکھتا ہے جس طرح میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے۔ حضور نے کہا تھا علی منی، علی کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے محبوبیت کا جیسا میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح خدا سے تعلق مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح مصطفیٰ سے تعلق علی المرتضیٰ کے بغیر نہیں۔ بڑی کلیئر سی علی پاک کے لیے میرے نبی نے کہہ رکھا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور یہ بھی کہہ رکھا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہر تاج بڑا کمال کا تھا، ہر تاج بڑی عزت کا تھا، لیکن جب علی سے پوچھا گیا کہ علی یہ عزت، یہ بلندی، فرشوں عرشوں کی خبریں، یہ اتنی عظمت کہاں سے ملی؟ تو اب علی نے جواب میں انا مدینۃ العلم والی حدیث نہیں پیش کی، حالانکہ بات تو ٹھیک تھی، علم کے حوالے سے بڑی بات تھی، جواب میں منی پہ منزلتی ربی نہیں کی، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ تعارف لاموں کا لہمی، جسموں کا جسمی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ حضور نے تو بڑے تاج دیے تھے۔ علی صدقے جائیں، علی نے اپنا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ کہا لوگوں یہ عزتیں ملی، عظمتیں ملی، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ اب مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ اگر غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہو؟ اگر مانگنے والا ایسا ہے تو دینے والا، اور مانگنے والا ایسا ہے تو دینے والا۔ یاد رکھو کبھی بھی امبیلنس نہ ہوئے کرو، اہل بیت کو جتنی اونچی شان بھی بیان کر لو، وہ ہے تو محمد کے صدقے، وہ تو تعارف رسالت کا ہے، وہ تو تعریف رسالت کی ہے۔ بالکل اسی طرح جتنی مرضی ہے شان مصطفیٰ بیان کرو، توحید خدا کھلتی جاتی ہے، شان مشکل کشا بیان کرو، عزت مصطفیٰ۔ اب
اس علی کی عزت بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں، کسی ادیب نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں، کسی واعظ نکتہ دان نے نہیں، اللہ کے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا اسی علی کی عزت کو بیان کرتے ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ آہستہ بولے ہو اور بابا اہل بیت اطہار کی عزت ہے نا، تو مجھے کوئی کائنات کا ملا بتائے کہ اہل بیت اطہار کا کوئی تصور علی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کا کوئی تصور علی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک طریقہ ہے، نہ خدا کی مان نہ مصطفیٰ کی مان، پھر بے شک اہل بیت میں جو مرضی کہتا رہے، اور اگر خدا اور مصطفیٰ کی مانے گا تو انفسنا و انفسکم بھی تیرے ذہن میں آئے گا، مبالہ بھی ذہن میں آئے گا، اور چادر دے کے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی بھی ذہن میں آئے گا، تو ماننا پڑے گا۔ الا المودۃ فی القربیٰ کے سوال کے جواب میں بھی پہلا نام میرے نبی نے علی المرتضیٰ کا بیان فرمایا تھا۔ اگر کوئی خدا اور مصطفیٰ کی مانے گا وہ تو علی کے بغیر اہل بیت کا تصور نہیں کر سکے گا۔ ہم جہان کی ماننے والے نہیں، ہم سنی نبیوں کے سلطان کی ماننے والے ہیں، رب رحمان کی ماننے والے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، میں نے صرف 2 جملے کہنے ہیں تاکہ میری گفتگو کا آج آغاز ہو جائے۔ میں آج آخری دفعہ نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا، سمجھی نہیں بات آپ؟ پہلی دفعہ ہے نا، میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ سلسلہ محبت بڑھتا رہے اور یہ پیغام محبت اہل بیت اطہار ہم مل کے کائنات کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اب جملہ دھیان سے سننا ہے، اس علی کی شان میں جو ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے میں محمد کا غلام ہوں، میں کون ہوں؟ محمد کا۔ میں کون ہوں؟ محمد کا۔ یہ علی فرما رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں۔ اس علی کی عزت بیان کرتے ہوئے رب کہہ رہا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ دنیا والوں یاد رکھنا، یہ آیت اعلان کر رہی ہے، رب کا اعلان ہے کہ میں رب نے محمد کے صدقے محمد کے گھر والوں کو یہ شان دے دی ہے کہ اب زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ یا اللہ کیا ہے جس کا اعلان کر رہا ہے؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے، ایک کام نہیں ہو سکتا۔ مالک کون سا؟ فرمایا جہاں علی ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہو سکتی، اور جہاں پلیتی ہوگی وہاں علی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا اعلان نہیں، رب کا اعلان ہے، مولوی کا نعرہ نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کہتا ہے میں نے رجس کو اور اہل بیت کو بے حد دور کر دیا ہے، اور اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ اب قیامت تک نہ وہ ادھر آ سکتی ہے نہ یہ ادھر جا سکتے ہیں۔ سادگی میں ترجمہ کروں تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، علی کا تعارف یہ ہے، علی کی شان یہ ہے کہ جہاں علی کا پھیرا ہوگا، ہون ضائع کتے ہوئے تو دکھ لگ سی، ہون میں سیدھا سیدھا آیت دا مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے جہاں علی کا پھیرا ہوگا وہاں پلیتی کا ڈیرا نہیں ہوگا، اور جہاں پلیتی کا ڈیرا ہوگا وہاں علی کا، بول لیجئے وہاں علی کا، یعنی فیصلہ قرآن نے کر دیا، جہاں علی ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہوگی، جہاں پلیتی ہوگی وہاں علی نہیں ہوگا۔ 3 دفعہ کو میں بہت بڑا رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ لیذھب عنکم الرجس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے علی اور پلیتی کو بے حد دور کر دیا ہے۔ اب جہاں علی ہوگا وہاں، اور ڈرون کی آواز سے بھی آپ کی آواز چھوٹی ہے، جہاں علی ہوگا وہاں پلیتی نہیں ہوگی، جہاں پلیتی ہوگی وہاں، پھر کہہ لو جہاں علی ہوگا وہاں، جہاں پلیتی ہوگی وہاں، جہاں علی ہوگا وہاں، جہاں پلیتی ہوگی وہاں۔ جملہ دھیان سے سننے والا ہے، ضائع نہیں کرنا، فیصلہ ہو گیا نا، جہاں علی ہوگا وہاں، جہاں پلیتی ہوگی وہاں، وہاں
دل کی تختی پہ میرا یہ جملہ لکھنا، قرآن کی یہ آیت للکار کے واضح کر رہی ہے، دنیا والوں قیامت تک یاد رکھنا، اب کائنات میں جتنے پلیت ہوں گے، ہون مرضی آڑے ہو، میں نہیں کیتا، اللہ کیتا ہے، الزام دینا دیتے ہو دیتے دو، اللہ کہہ رہا ہے جہاں پلیتی ہو وہاں علی نہیں، جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ کائنات میں جتنے پلیت ہوں گے وہ علی سے رشتہ جوڑ نہیں سکیں گے، اور جتنے پاک ہوں گے وہ علی سے رشتہ توڑ نہیں سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین سچ حسین۔ بادشاہ جی واہ، سبحان پلیت علی سے رشتہ جوڑ نہیں سکتا، ورنہ نص قطعی کے خلاف ہو جائے گا۔ پلیت علی سے رشتہ جوڑ نہیں سکتا، اور پاک علی سے مکھڑا موڑ، پاک علی سے مکھڑا موڑ نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ آتی تو میں تاریخی حوالہ دے دیتا ہوں، 1400 سال سے اسلامی تاریخ پہ نظر کر، صدیق اکبر پاک سے لے کے خواجہ قمر پاک تک جتنے پاک ہوئے ہیں انہوں نے علی سے رشتہ توڑا نہیں۔ یزید سے لے کے آج کے نام نہاد یزیدوں تک یہ جتنے پلیت ہیں انہوں نے علی سے رشتہ جوڑا۔ بادشاہ جی واہ، بے شک بے شک۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو جیو۔ اور اس میں ایک اور نفیس پیغام بھی سماعت فرما لے تاکہ میری بات بھی مکمل ہو جائے اور نفاست بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے۔ قرآن نے واضح کر دیا پلیتی کا علی سے کوئی تعلق نہیں، علی کا اوڑی بول دے ہو یار، علی کا پلیتی سے کوئی تعلق نہیں، پلیتی کا اس کا پہلا مطلب تو یہ ہوا کہ پلیت رشتہ جوڑ نہیں سکتے۔ پاکوں پہ جتنے بھی بم پھٹا لو یہ علی علی کرنا چھوڑ نہیں سکتے، ان پہ جتنے بم پھٹا لو یہ علی سے رشتہ توڑ نہیں سکتے۔ اور دوسرا جملہ صوفیاء کی محفل ہے نا، یہ جملہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شاہ جی بیان کر رہے تھے انسانیت کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، اس پہلو کو بھی غور رکھیں، جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں، جہاں پلیتی ہو وہاں علی نہیں۔ کتنا اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ پلیت علی کے قریب آ نہیں سکتے۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ پلیت علی کے قریب آ نہیں سکتے۔ اور اسی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پلیت دل سے علی کے قریب آنے کی نیت کر لے تو پھر وہ پلیت رہ نہیں سکتے، پھر وہ پلیت رہ نہیں سکتے۔ یہ نس کا معاملہ ہے، علی کے قریب آنا ہے تو پاک ہو کے ہی آنا ہے۔ جس طرح پیر پٹھان نے کہا تھا نا، بدبخت اتھا آسی کیوں، بدبخت اس ٹبے پہ آسی کیوں، تو پیر سیال نے فرمایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا بدبخت ہو جب ولی کے ڈیرے کی نیت کرتا ہے اللہ بدبخت رہنے نہیں دیتا، ولی کے قدموں تک پہنچنے سے پہلے بخت دیتا ہے، پھر آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ قرآن کی بھی یہ آیت للکار کے کہہ رہی ہے اور جتنا بھی پلیت ہو اگر اس گھر کی نیت کر لے اللہ پلیت رہنے نہیں دیتا، پہلے پاک کرتا ہے پھر علی علی کرنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ ہمت، جرت، جذبے اور غیرت کے خوبصورت مقام پر ہیں تو ایک جملہ ذرا طاقت والا بھی سن لیں گے، ہوگا دلیل سے ثابت، بغیر دلیل کے نہیں ہوگا۔ جملہ ذرا طاقت والا ہے، ہضم کر جانا چاہیے، اس لیے کہ یار کے دوستوں سے دوستی کرنا یہ بھی محبت ہے، اور یار کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ بھی محبت ہے، ورنہ تبت یدا ابی لہب وتب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو لہب بھی تو بندہ ہی تھا اللہ کا، اللہ نے 1 2 3 منٹ کی بات ہے حضور، تبت
تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے اللہ نے محبت کا طریقہ ہی بتایا نا کہ یار کے دوستوں سے دوستی بھی کی جاتی ہے اور یار کے دشمنوں سے دشمنی بھی کی جاتی ہے. اب پتا چلا پلیت علی کے قریب نہیں آ سکتا, علی پلیتی کے قریب. جملہ بڑی غیرت والا, ہمت والا. جس شخص میں پلیتی ہو وہ کیا ہو گیا پلیت, وہ کیا ہو گیا. پتا چلا پلیت ادھر نہیں آتا, یہ پلیتوں کے قریب. آخری جملہ ہے میری تقریر کا, سمجھ آ گیا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ, علی کا پلیتی سے کوئی تعلق نہیں, پلیتی کا علی سے کوئی تعلق نہیں. پلیت علی والا نہیں ہوتا, علی والا پلیت نہیں ہوتا. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. پلیت علی والا نہیں ہوتا, علی والا پلیت نہیں ہوتا. ارے پلیت علی کے قریب نہیں آ سکتا, علی پلیت کے قریب نہیں جا سکتا. آخری جملہ غیرت کے ساتھ سننے والا حدیث کی ٹیک سے اور قرآن کی ٹیک سے سنا رہا ہوں. یہ آیت یہ بھی واضح کر رہی ہے جس کی اصل میں پلیتی ہو. شاہ جی ہون مرضی آڑے ہو اور ہون میرے بیلیوں زیادتی پہ کر دے. جس کی اصل میں پلیتی ہو, علی کا عاشق وہ بھی نہیں ہو سکتا. جس کی نسل میں پلیتی ہو, علی کا عاشق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. شاید یہی ترجمہ, یہی پیغام نصیر الدین نصیر گولڑے والے نے جب اس کا خوبصورت شعری ترجمہ کیا تھا تو لفظ کچھ ایسے بن گئے تھے. میں کہہ رہا ہوں جس کی اصل میں پلیتی ہو, شجرے میں پلیتی ہو, اوپر پلیتی ہو, وہ علی کا غلام نہیں ہو سکتا. یہ شرط ہے کیونکہ پلیتی علی سے تعلق رکھ سکتی, پلیتی علی سے تعلق رکھ سکتی. نصیر شاہ صاحب نے ہمت سے جملہ کہہ دیا, فرماتے ہیں میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے. یہ لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کی شرح ہے. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کا ترجمہ سید زادہ کمال انداز میں کر گیا کہ جن کی اصل میں بھی پلیتی ہو وہ بھی علی کے قریب نہیں آ سکتے. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں پرکھنا ہو جو کسی کو, پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو, یہ نام وہ ہے جو شجرے کھٹال دیتا. واہ 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 واہ. اجازت دے تو سید زادے کی ٹیک لے کے ایک ترجمہ میں نے بھی کیا ہے, وہ سنا دوں. اسی لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کی شرح میں اس شعر کی ٹیک کے ساتھ اکیلا ہوتا تو شاید اتنی جرت نہ کرتا, لیکن چونکہ بزرگ اس راستے پہ چلے ہیں تو گھبراہٹ نہیں رہی, اس لیے ترجمہ بڑا آسانی سے میں نے بھی کیا ہے. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. شاہ جی کا ترجمہ ذہن میں رکھیں اور اگلا جملہ شکیر کا بھی سنیں. کہتا ہے اعلیٰ ہے کون کون, اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. اعلیٰ ہے اون کون اور عالی ہے. عالی بھی کہتے ہیں اونچے کو, اعلیٰ بھی کہتے ہیں اونچے کو, لیکن فرق دونوں میں یہ عالی صرف اونچا ہوتا ہے, اعلیٰ سب سے اونچا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ حضرت نے کہا تھا نا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. میرا جملہ دھیان سے سننے والا ہے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. چونکہ عالی کی لوگوں کی, اعلیٰ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں کم ظرفوں کی تو بات ہی نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. یہ ڈھونڈنے ہو کہ اعلیٰ کون کون ہے, عالی کون کون ہے, تو بنی کالا جانے کی ضرورت نہیں, رائے بڑھ جانے کی بھی ضرورت نہیں. بتاؤں کہاں سے ملتے ہیں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. پتہ میں بتاتا ہوں, اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھئی جسے تھوڑی خیر ملتی ہے وہ عالی بن جاتا ہے، جسے زیادہ لنگر ملتا ہے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، اس در پہ کمینے نہیں مانگتے، اس در پہ یا علی مانگتے ہیں یا اعلیٰ مانگتے ہیں. اور جو جتنا کمینہ بھی آ جائے جب اس در پہ آ جاتا ہے یا علی ہو جاتا ہے یا اعلیٰ ہو جاتا ہے. نبی نے رنگیا جنہیں جہانو زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبرہ دی حد مکائی ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. اب جملہ سنو در زہرا کے منگتوں پر نبی نے رنگیا جنہیں جہانو زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبرہ دی حد مکائی ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا کہ شریف اس در کو سنگ نہیں سکتا، کمینہ زہرا کو مانگ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری جملہ گفتگو مکمل. آج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہے، ویسے گفتگو مکمل ہو گئی، آیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہے. وعدہ رہا ملیں گے تو یہی سے بات شروع کریں گے. آخری جملہ دینے والا ہے کون کون؟ اور عالی ہے کون کون؟ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے سوالی ہے. لیو زبان کو مرچ بھی ذہن میں رکھ، نصیر شاہ صاحب کا شجر کھنگال دینا بھی ذہن میں رکھ. اور جملہ سن آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی